اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جماعت داہم کے حصہ غزل میں سے ہم غزل نمبر 2 کے متعلق پڑھیں گے۔ غزل کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم اس کے شاعر کا تعارف پڑھیں گے تاکہ شاعر سے متعلق ہمیں چند ایک بنیادی اور ضروری معلومات ہوں۔ تو ہماری غزل نمبر 2 کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی، جن کا سن پیدائش 1890 اور 1960 ان کا سن وفات۔ جگر کا اصل نام سکندر اور تخلص جگر تھا۔ بنارس میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا خاندان جو ہے وہ بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا۔ چنانچہ جگر مراد آبادی کہلائے اور اسی کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فارسی کی چند ابتدائی کتابیں بھی شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں ملا تھا۔ جگر کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے نیک، درویش مند، شوہر سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رغبت میں اثر گوئی کا بھی دخل تھا۔ جگر مشاعروں میں بہت مقبول تھے۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ شعر خوانی ترنم سے کرتے، اس لیے مشاعرہ لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں داغ دہلوی سے متاثر تھے، لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا۔ تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا کلام پختہ ہے اور اس میں ایک والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی متعدد شعری مجموعے جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر، شعلہ طور زیادہ مقبول ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہم غزل کے چند ایک اشعار کی تشریح بھی آج کے کام میں شامل کریں گے۔ تشریح میں ہمارے پاس جو اشعار ہیں اس میں سے ہم آج پہلے شعر کی تشریح کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ وہ ہے نا کہ ملنے کی طرح ہم سے وہ ایک پل بھی نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ آئیے شعر نمبر 1 کی تشریح کریں۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس موجود ہے: آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ مگر اب دیکھیں، اس کو بغور پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں، شاید میرے شہر میں اداکار بہت ہیں۔ ایک اور شعر ہے اسی سے متعلق: تم تکلف کو بھی خلوص سمجھتے ہو فراز، جو کوئی ہنس کے ملا اس سے دوستی کر لی۔ شاعر تشریح طلب شعر میں ہمیں کچھ اس طرح سے بات ہم پہ عیاں کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی رونق، چہل پہل، گہما گہمی میں انسان ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اپنے کام، اپنے مطالب، مقاصد کے تحت ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں سے مل کے بڑی تسکین، بڑی تسلی اور بڑا سکون بھی ملتا ہے، لیکن جب یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے تو بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگ محض دنیاوی رسم و رواج، ضروریات کے تحت ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ محض دکھاوا، محض مطلب، محض لالچ جو ہے، اس کے تحت تمام ملنا جلنا چلتا ہے، لوگوں کا آنا جانا، یہ ساری گہما گہمی، یہ صرف مطالب و مقاصد کے تحت ہے۔
جبکہ ان کے دلوں میں دوریاں پائی جاتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے گلے ملتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر اور نفرتیں آباد ہیں، ایک دوسرے کے لیے حسد، بخیلی، قدرتیں۔ الہی آبرو رکھنا بڑا ظالم زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ۔ وہ ہے نا کہ دوستوں کی محفل سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ظاہری ملاقاتوں، دلی قربتوں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ دل میں محبت جو ہے وہ پائی جائے تو فرقت میں بھی قربت جو ہے وہ اس کا مزہ لے سکتا ہے انسان۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں درخی، ہمارے معاشرے میں منافقت کا یہ جو مرض پروان چڑھا ہوا ہے، یہ انسان کے انسانیت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا ہے، کیونکہ جب چہروں پر مسکراہٹیں سجی ہوں اور دل میں نفرتیں بھری ہوئی ہوں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دشمنی اندر پل رہی ہو، تو معاشرتی فلاح و بہبود کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ شاعر ہمیں جو ہے معاشرے کی اس باریکی کی طرف جو ہے وہ بخوبی لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل میں دل جو ہے وہ محبتوں کی اماج کا ہوتا ہے۔ یہاں خلوص ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے۔ اگر دلوں میں محبتیں آباد کر لی جائیں تو جسمانی قربتوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر اس شعر میں ہمیں سچی محبت کا درس دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہمارے پاس ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ بقول کسی مشہور شاعر کے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبت بھی کیا چیز ہے کہ عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے ہر دکھ کو بھول جاتا ہے۔ محبوب کی مسکراہٹ اس کے تمام زخموں کے لیے مرہم ثابت ہوتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے مصائب، اس کی ایک نظر، اس کی کرم، اس کی جو ہے کہہ لیں کہ راحتوں میں بدل جاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ جب انسان کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے تو وہ محض اس کی ایک مسکراہٹ، اس کا ملنا انسان کے لیے تمام تکلیفوں کا ازالہ ثابت ہوتا ہے۔ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، ورنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا طرز گفتگو اس قدر شیریں ہوتا ہے کہ اس کے تمام تلخ باتیں دل بھول جاتا ہے، غصے کی تمام کیفیات دور ہو جاتی ہیں۔ اتنی سادگی جو ہے اس کی ملنے میں پائی جاتی ہے کہ وہ شخص جو کچھ لمحے پہلے اسے خفا ہوتا ہے، اسے ناراض ہوتا ہے، وہ اس کے آنے پر اس کا دل جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ایک اور شعر ہے کہ تم ان سے ضرور ملنا، بڑے سلیقے کے لوگ ہیں، سر بھی قلم کریں گے بڑے احترام سے۔ اصل میں شاعر محبوب کی محبت میں کھو چکا ہے، اور محبوب کے ادائے بے نیازی بھی اسے بھلی معلوم ہوتی ہے، اور محبوب کے انداز ستم بھی اس پر بھی اسے پیار آتا ہے، گویا محبوب کی ہر ادا پر وہ قربان جاتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، آپ جو اتنا مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے جس کو چھپا رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر عاشق کے لیے اپنے محبوب کی ہر ادائی قابل دید ہوتی ہے۔ محبوب کی نگاہوں میں اسے ہمیشہ مستی چھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ محبوب کی چال ڈھال میں پھنس کر عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھو جائے اور دنیا سے بے بہرا ہو جائے۔ اس لیے محبوب کے مسکرانے سے کے چہرے پر خوبصورتی جو پھیلتی ہے تو شاعر کو چاروں طرف پھولوں کے رنگ جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ پھول جب تک کلی کی صورت میں بند ہوتا ہے کوئی نگاہ اس کا تعاقب نہیں کرتی، مگر جیسے ہی وہ اپنا نقاب اتار کر گلستان میں
نظارہ پیش کرتا ہے تو نہ جانے کتنی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ اس لیے شاعر اپنے شعر میں محبوب کی طرف جو ہے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جب تک سنجیدہ رہتا ہے تو چاہنے والے اس کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کرتے، مگر جب وہ مسکراتا ہے تو گویا کہ گلاب کی سرخی ہر طرف پھیل جاتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ خوبصورت سما جو ہے وہ ایک بن جاتا ہے۔ آج کے کام کا یہاں تک اختتام کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔